बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची समेत सूबे के 15 अजला में सालों से बंद स्कूल असातिज़ा की नई भर्तियों के बाद खोल दिए गए। नए असातिज़ा की तैनाती के बाद इन स्कूल्स में इल्म को रोशनास करा दिया गया। महकमा स्कूल तालीम ने 1000 से ज़ायद असातिज़ा की तैनातियाँ करके अलग अलग से नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए। हुकूमत का तालीम के लिए इनकलाबी इक़दाम। कई सालों से बंद 15 अजला के प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए गए। इल्म से महरूम बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा की भी मेरिट पर तैनातियाँ कर दी गईं। 15 अजला में कराची के मुख्तलिफ टाउन्स भी शामिल हैं, जिसमें मलीर, इब्राहिम हैदरी, बिन कासिम, माड़ीपुर, किमाड़ी, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, गुडाब, सफूरा समेत दीगर टाउन्स में स्कूल खोले गए। जबकि वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह के आबाई जिला उमरकोट और आबाई डिवीजन में मीरपुर खास समेत बदीन, सांगड़, सजावल, शिकारपुर, हैदराबाद, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना, कश्मोर, कंदकोट और दीगर इस्लाम में भी स्कूल खोले गए हैं। बंद स्कूल्स में नए भर्ती 1000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल टीचर्स की कर दी गई। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबा भर में गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल्स को सील करने का फैसला कर लिया। रजिस्टर्ड स्कूल मालिकान को स्कूल के गेट पर 15 या 20 इंच की हरे रंग की प्लेट पर नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आवेजा करने की हिदायत की गई है। गली मोहल्लों में खुलने वाले गैर तस्दीक शुदा स्कूल अब बंद होंगे। स्कूलों को कारोबार का जरिया बनाने वालों के खिलाफ हुकूमत ने घेरा तंग कर दिया। कराची समेत सूबे भर में गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल्स को सील करने का फैसला कर लिया। रजिस्टर्ड स्कूलों को मरकजी दरवाजे पर सब्ज प्लेट पर नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके आवेजा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन निजी स्कूल सिंध राफिया जावेद ने कराची समेत सूबे भर के निजी स्कूल मालकान को पाबंद कर दिया। रजिस्टर्ड स्कूल सब्ज प्लेट की तस्वीर बनाकर परफॉर्मा पर करके एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन को इरसाल करेंगे। अमल दरामद न करने वालों के स्कूल सील करके गैर कानूनी अमल में मुलव्विस स्कूल मालकान कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर तालीम सरदार शाह की खुसूसी हिदायत पर सिंध में पहली बार निजी स्कूल्स की स्कूल शुमारी का अमल मुकम्मल करके शाया कर दिया गया। रिपोर्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से फराहम किया गया डेटा शामिल किया गया है, जबकि रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट की जानिब से शाया की गई है। सिंध भर में कुल 12,809 निजी स्कूल्स कायम किए गए हैं, जिनमें से 11,736 स्कूल फ़ाल जबकि 1,073 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। फ़ाल स्कूलों में से 10,282 स्कूल महकमा तालीम से रजिस्टर्ड हैं और 591 गैर रजिस्टर्ड हैं, जबकि 863 की रजिस्ट्रेशन का अमल अभी जारी है। सूबे के निजी फ़ाल स्कूल में 2,25,158 असातिज़ा शामिल हैं। ज़ेब टेक के तहत गवर्नमेंट पॉली टेक्निकल इंस्टीट्यूट आज़म बस्ती का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौका पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पीचोहो और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर ज़ेब टेक के नुमाइंदों को शील्ड्स भी पेश की गईं। आज़म बस्ती में बने वाले पॉली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज़ेब टेक के इश्तराक से तामीर किया गया, जिसमें 3 शिफ्ट्स में तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इफ्तिताह के बाद खिताब में कहा कि चारों सूबों में सिंध में सबसे ज़्यादा तालीम, सेहत और दीगर शोबों में काम हुआ है। कोशिश है आने वाले 3 महीने का काम 3 दिन में करके जाएं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तालीम ने एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा है कि माइक्रो स्कूल कॉन्सेप्ट के तहत वो बच्चे और बच्चियां दाखिल किए गए हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। सरदार शाह ने कहा कि नए प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को बेहतरीन तालीम दी जा सकेगी। सिंध हुकूमत ने एजुकेशन फाउंडेशन के प्रोग्राम एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर तालीम सरदार शाह के हमरा रज़ाकाबाद पहुंचे। सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लगारी, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के MD काजी कबीर और टैच डी वर्ल्ड की इंतजामिया ने वज़ीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने टैच डी वर्ल्ड के साथ मिलकर रज़ाकाबाद में डिजिटल माइक्रो स्कूल कायम किया है, जिसका इफ्तिताह मुराद अली शाह ने किया। वज़ीर आला क्लासेस में बच्चों के साथ घुल मिल गए। इन्होंने फर्श पर बैठकर बच्चों से टैबलेट चलाने
کا طریقہ بھی معلوم کیا۔ ایکسلریٹڈ ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعلیٰ نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں سیف کے 100 ڈیجیٹل اسکولز، مائکرو اسکولز اور 25 ڈیجیٹل کلاسز رومز بنائے جائیں گے۔ سندھ حکومت ڈیجیٹل لرننگ اسکولز کے لیے پروگرام کے تحت 710 ملین روپے کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ پرائمری سطح پر کم تعلیم یافتہ 12,500 سے زائد طلبہ کو خواندگی کے اہم مہارتیں سکھائیں گے۔ اس وقت ہم نے جیسے قاضی کبیر صاحب نے بتایا 125 اسکول، 100 اپنے اسکول یہ جو خود اسٹیبلش کریں گے اور 25 ایگزسٹنگ ایسے اسکولز میں 100 بچہ ایک اسکول میں کام کرتا ہے۔ 12,500 بچوں کے لیے کیا ریکوائرمنٹ اس سے میرے خیال ہے کئی گنا زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ایکسلریٹڈ ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کا ایک ابتدائی مرحلہ آج شروع کیا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ 18 ماہ تک چلے گا اور پھر دیگر اساق کو شامل کرتے ہوئے اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ تیزی سے ہم نے کام شروع کیا۔ میں نے انہیں جون میں کہا کہ اسکول شروع کرنا ہے، ہم نے بجٹ آنے سے پہلے بیکاز میں نے اناؤنس کرنا تھا، اور وہ میری بجٹ اسپیچ سے 2 دن پہلے انہوں نے 6 جون کو غالباً تھا اسکول سٹارٹ کیا۔ ادھر آج یہاں آیا ہوں اور میں نے 2-3 بچوں سے بات کی جو آج مجھے ملے ابھی۔ تقریب سے وزیر تعلیم سندھ نے بھی خطاب کیا۔ سردار شاہ نے مائکرو اسکول کانسیپٹ لانے پر ٹیچ دی ورلڈ کی کاوشوں کی تعریف بھی کی۔ بولے اس پروگرام کے ذریعے ہم ان بچوں کو اسکول لا رہے ہیں جو کبھی اسکول گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ بھر کے 100 سے زائد اسپتالوں میں ٹیلی میڈیسن کا شعبہ قائم کیا گیا۔ ٹیلی میڈیسن کے شعبے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے تحت قائم کیے گئے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ایمبولینس میں کیمرے نصب کیے جائیں گے تاکہ مریضوں کی جان بچانے میں مدد مل سکے۔ رابع اشرف رپورٹ کریں گی۔ سندھ بھر میں ٹیلی میڈیسن شعبہ متعارف کرا دیا گیا۔ اب ایمرجنسی کی صورت میں شہری فون کر کے 30 منٹ میں طبی سہولیات کے لیے معلومات لے سکیں گے۔ ایمبولینسز میں کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے۔ ڈاؤ یونیورسٹی سول اسپتال میں ٹیلی میڈیسن کی افتتاحی تقریب ہوئی جس سے وزیر اعلیٰ سندھ نے خطاب کیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بچوں کو ایمرجنسی روم سیٹ اپ کرنے کے لیے چائلڈ لائف کے ساتھ پارٹنرشپ کی پرائمری ہیلتھ میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری امید ہے کہ اب جب آگے ہم دیکھیں گے یہ ہم نے جو چائلڈ لائف کے ساتھ کام کیا اور اس کے علاوہ اور جو ہیلتھ فیسلٹیز میں ہم نے بہتری لائے تو یہ اور بہتر نمبر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہیلتھ ایجوکیشن کے سیکٹر میں خاص طور پہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہم کام کر رہے ہیں اس نے ریزلٹس دکھانی شو کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ 3 اسپتالوں کی منتقلی کے لیے معاہدہ ہو گیا۔ دستخط کی تقریب رواں ہفتے منعقد ہوگی۔ تقریب میں سیکرٹری صحت سندھ، میڈیکل جامعات کے وائس چانسلرز، اسپتالوں کے سربراہان بھی ہمراہ موجود تھے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ رابع اشرف، 21۔ مددگار 15 اور سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 کراچی کے شہریوں کی خدمت کے لیے متحرک۔ ڈی آئی جی مقصود میمن کی سربراہی میں SSU کے اجلاس میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ مددگار 15 ریسکیو 1122 سے منسلک کیا جائے گا۔ مددگار 15 اور SERS 1122 ابتدائی طور پر 7 موبائلیں ایمبولینسز مختلف اضلاع کے مخصوص اسٹیشنز پر تعینات ہوں گی۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئک رسپانس ٹیم کے طور پر کام کریں گی۔ دونوں ادارے ایک دوسرے کے کال سینٹرز پر ہیلپ ڈیسک قائم کریں گے جو 24 گھنٹے کام کریں گے۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن ڈاکٹر مقصود احمد نے کہا کہ اگلے مرحلے میں KMC اور فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ کو اس پروجیکٹ میں شامل کرنا ہے۔ اجلاس میں سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس کے نمائندے، CEO ریسکیو بریگیڈیئر ریٹائر طارق لکھیر کی قیادت میں کمانڈنٹ SSU ڈاکٹر فاروق علی اور مددگار 15 کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ کے الیکٹرک کے انتظامی معاملات سنبھالنے کی جنگ طویل ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ کے الیکٹرک کے نئے مالک کے دعوے دار اور موجودہ کمپنی مالک کے درمیان ملکیت کے لیے اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ عدالتی جنگ سندھ ہائی کورٹ کیمن آئی لینڈ سے نکل کر برطانیہ تک پہنچنے کے امکانات ہیں۔ ایشیا پاک نے کے الیکٹرک انتظامی امور سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ الجامعہ اور کویتی گروپ نے بھی سخت موقف اختیار کر لیا۔ شان عباس اشری چیف انویسٹمنٹ آفیسر الجامعہ نے کہا ہے کہ ایشیا پاک کی جانب سے ملکیت کے دعوے کا معاملہ زیر سماعت ہے۔ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں، ہر طرح کی قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ معاہدہ نئے فریق کو ہماری اجازت کے بغیر منتقل کرنا غلط ہے۔ نئے سرمایہ کار کا بڑے شیئر ہولڈر کا دعویٰ ہے تو ثابت کریں۔
گیس بحران کی بات کریں، شہر قائد میں دن اور رات میں گیس کی بندش اور پریشر میں کمی کی صورتحال برقرار ہے۔ گیس کے بلوں کی ادائیگی کے باوجود گیس بحران برقرار ہے۔ منگھو پیر، کورنگی بھٹائی کالونی، سرجانی ٹاؤن، لیاری سمیت بیشتر علاقے متاثر ہیں۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ کراچی میں گیس کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ شہر کے بیشتر علاقے گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی سے متاثر ہیں۔ کورنگی میران ٹاؤن کے مکین بھی گیس نہ ہونے سے پریشان دکھائی دیے۔ کہتے ہیں دن میں کسی بھی وقت گیس کی بندش یا پریشر میں کمی سے معمولاتی زندگی متاثر اور کھانا پکانے کا عمل دشوار ہو جاتا ہے۔ لکڑیاں خرید کر LPG گیس سلنڈر بھروا کر اس پر کھانا تیار کرنا پڑتا ہے۔ سر یہاں تو گیس تو بالکل آتی ہی نہیں ہے، بس یہاں سلنڈر استعمال کرتے ہیں، کھانا وانا سلنڈر پہ ہی پکاتے ہیں۔ جی بالکل گیس ادھر آتا ہی نہیں ہے بالکل۔ یہاں گیس بھی نہیں ہے کافی جگہوں پہ، اور کافی جگہوں میں لوڈ سیڈنگ بھی ہے۔ سلنڈر ہی چل رہا ہے، زیادہ لکڑیاں لوگ استعمال کر رہے ہیں، یا غریب لوگ اور باقی جن کی حیثیت ہے وہ سلنڈر استعمال کرتے ہیں۔ منگو پیر، کورنگی بھٹائی کالونی، سرجانی ٹاؤن، لیاری و دیگر علاقوں کو گیس کی عدم فراہمی کا سامنا ہے۔ ترجمان SSGC کے مطابق صارفین کے مسائل حل کرنے کے لیے لائن پیک کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ گلبرگ ٹاؤن کے مرکزی دفتر پر سندھ سالڈ ویسٹ کا قبضہ، منتخب نمائندے اور سرکاری ملازمین یک زبان ہو گئے۔ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ نے کہا کہ ٹاؤن کی مرکزی عمارت پر قبضے کے باعث منتخب نمائندوں کو دفاتر دستیاب نہیں ہیں، جس کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ نے گلبرگ ٹاؤن کے مرکزی دفتر پر قبضہ کیا تو منتخب نمائندے بھی میدان میں آ گئے۔ سابق بلدیہ وسطی کی انتظامیہ نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے 19 جولائی 2021 کو ساما معاہدہ کیا، جس کے تحت ڈسٹرکٹ میں 2 یارڈ مشینری رکھنے کے لیے فراہم کیے گئے تھے، لیکن وہاں گلبرگ ٹاؤن کا مرکزی دفتر بھی وہاں موجود ہے۔ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ کہتے ہیں یارڈ کے نام پر سالڈ ویسٹ کی نجی کمپنی نے عمارت کے 70% حصے پر قبضہ کر لیا، جو اب ناقابل قبول ہے۔ یہ بات آپ کے ذریعے سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں حکومت وقت کو، میئر کراچی کو، کہ وہ اس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور یہ جو زمین ہے، یہ جو جگہ ہے ہماری، اسے یعنی ہم ان سے سالڈ ویسٹ سے لے کر دیں، ان کو کہیں اور جگہ دیں۔ گلبرگ ٹاؤن کے افسران اور ملازمین بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ ان پر عوامی مسائل حل کرنے کا دباؤ ہے، مگر ان کے پاس دفاتر موجود نہیں۔ سالڈ ویسٹ کے عملے نے عمارت کی مسجد میں جانا بھی دشوار بنا دیا ہے۔ یہ سندھ سالڈ ویسٹ کی مینجمنٹ کی وجہ سے بہت ہمارا دفتر وہ ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ یہ سمجھے پورا قبضہ انہوں نے کر لیا، جو ہمارے مین دفتر تھے وہ بھی انہوں نے وہ کر لیے، یہاں تک کہ مسجد تھی، مسجد بھی انہوں نے لے لی۔ گلبرگ ٹاؤن کی ناکارہ مشینری بھی سالڈ ویسٹ کے عملے نے یارڈ سے نکال کر پارک میں کھڑی کر دی، جس سے پارک بھی تباہ ہو گیا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ آل کراچی تاجر اتحاد نے مہنگائی کے خلاف مزاحمت کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین عتیق میر نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے تاجروں کی کمر توڑ دی ہے۔ تاجروں نے مہنگائی کے خلاف دھرنا دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ مہنگا پیٹرول اور مہنگی بجلی تاجر برادری کا صبر جواب دینے لگا۔ تاجر برادری نے سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے کہا کہ ہم مہنگائی کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ اگر لوگ حقیقی طور پر نکل گئے تو حکومت کو اپنے ارادوں میں پسپا ہونا پڑے گا۔ ہر شخص احتجاج مانگ رہا ہے۔ اب ملک گیر سطح پہ تاجروں کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو مسلسل اس حکومتی مہنگائی کے جو اقدامات ہیں یا تو اس کو قبول کر لیں، یہ پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت، گیس اور دیگر جو ٹیکسیز ہیں، یا تو اس ملبے کے نیچے کچل کے مر جائیں یا پھر اس کے خلاف مزاحمت کریں۔ عتیق میر بولے کراچی میں دھرنا دیں گے جس میں تاجروں اور عوام کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ کراچی کی تاریخ کا ایک بڑا احتجاج ہوگا، اس میں عوام بھی شامل ہوگی، اس میں ہر طبقہ فکر کے تاجر ہوں گے، ہر درجے کے تاجر کو ہم نے دعوت دی ہے، اس لیے کہ اس میں ہر کوئی اپنے مارکیٹ کی بیس پہ وہ کوئی جگہ جس کا ہم تعین کر لیں گے وہاں وہ پہنچے گا اور اس کے بعد ہم دھرنا دیں گے۔ تاجر رہنما نے مطالبہ کیا کہ حکومت عوام اور تاجروں کو ریلیف دینے کے لیے مہنگائی کنٹرول کرے۔ کیمرامین عثمان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ وزیر صحت اور بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عزرا افضل پیچوہو کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس کا انسداد پولیو مہم اجلاس ہوا، جس میں ضلعی ڈی سیز آن لائن لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ انسداد پولیو مہم 7 سے 13 اگست تک جاری رہے گی۔ جن اضلاع کا احاطہ کیا جائے گا ان میں حیدرآباد، جامشورو، کراچی، سینٹرل، ایسٹ، ساؤتھ، ویسٹ، ملیر، کورنگی اور کماڑی کے
कुल 374 यूसीज हैं। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 30,64,750 बच्चों को पोलियो से बचाव के टीके लगाए जाएंगे और 14,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स बशमूल सुपरवाइजर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार कहते हैं कि निगरां हुकूमत के क़याम के लिए हुकूमत से राबते में है। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत मुकम्मल करने वाली हैं। हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि हमारी मुशावरत से फैसले होंगे। फारूक सत्तार का सिटी 21 से गुफ्तगू में कहना था कि निगरां काबीना के लिए नामों की फहरिस्त भी तैयार कर ली है। साबिक कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी का नाम निगरां वज़ीर आला सिंध के लिए फ़ाइनल किया है, जिस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम अपने मायूस वोटर्स को मनाएंगे। साजिशों के बादल छट गए हैं। आम इंतखाबात में नए चेहरों को मैदान में उतारेंगे। आपको बताएं कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि निगरां काबीना के लिए नामों की फहरिस्त तैयार कर ली है। साबिक कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी का नाम निगरां वज़ीर आला सिंध के लिए फ़ाइनल किया है, जिस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम अपने मायूस वोटर्स को मनाएंगे। साजिशों के बादल छट गए हैं। आम इंतखाबात में नए चेहरों को मैदान में उतारेंगे। देखिए, मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि MQM से मुशावरत की जा रही है और ये हमें यकीन दिलाया गया है कि हमारी मुशावरत ही से सारे फैसले होंगे। तो मुझे यकीन है कि जो गुज़िश्ता 1.25 साल में PMLN, वज़ीर आज़म और PDM की हुकूमत हमें उस तरह हमें रिलीफ नहीं दे सकी जो उन्होंने वादा किया था। चलें, उसको हम एक तरफ रखते हैं। हम आगे का नया सफ़र है, नए इंतखाबात सरों पर है, असम्बलियाँ हुकूमत जारी है, तो कम से कम निगरां हुकूमत के क़याम और नई मरदूमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदी और उसके मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए। ये हमारी बात मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म मानेंगे और निगरां हुकूमत के वज़ीर आज़म से लेकर काबीना तक जो नाम होंगे उसमें हमसे मशवरा किया जाएगा और हमसे भी नाम लिए जाएंगे। जो तैयार किए हम इंशाल्लाह वो नाम शेयर करेंगे। MQM और GDA का कल बहादुराबाद मरकज़ पर होने वाला मुश्तरका इजलास मुलतवी। GDA का वफ़द हफ्ते के दिन MQM के मरकज़ का दौरा करेगा। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने सिंध की तारीख में खातून अपोजिशन लीडर बनना खुशाइन करार दिया। कहा कि सिंध के अंदर घुटन को ख़त्म करेंगे। सूबे की बेहतरी के लिए काम करना है। आने वाले दिनों में इम्तिहान सबका है। अपोजिशन लीडर का कलीदी किरदार होगा। तमाम सियासी कारकुनान को मौका मिलेगा। अपनी आज़ादाना राय इस्तेमाल करें। पहला मरला है बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का। उसमें जो 3 नाम देने लीडर ऑफ द हाउस ने और 3 नाम देने लीडर ऑफ द अपोजिशन ने। हमारी ख्वाहिश ये है और मैं समझता हूँ कि कल तक इंशाअल्लाह हम ये चीज़ भी फाइनलाइज कर लेंगे। हमारी ख्वाहिश ये कि जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन नाम दें उससे तमाम अपोजिशन मुत्तफिक हो और हमारे नाम सिर्फ MQM की तरफ से न जाएँ न GDA की तरफ से जाएँ, बल्कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से तमाम अपोजिशन की कंसल्टेशन के साथ जाएँ, जिसके पीछे हम सब खड़े हों, उन तीनों नामों के पीछे, और हम पूरी कोशिश करें कि जो उनमें सबसे बेस्ट है उसी को जो है चूज़ किया जाए। तो हम भी जिस तरह आपने कहा कि 3 मरहले हैं, हम स्टार्ट करेंगे पहले मरहले से, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अल्लाह करेगा पहले मरहले में ऐसा नाम आएगा जो कि हम सबको हो सकता है एक्सेप्ट हो। नहीं देखिए जी, इससे तो कोई बात ही नहीं ना, मैं नहीं समझता कोई हिस्सा समझदार भाई। सिंध हुकूमत ने मुकामी नुमाइंदगान की खाली नशिस्तों पर फौरी तौर पर ज़िमनी इंतखाब कराने का फैसला कर लिया है। कराची के बाद सक्खर के रीजनल डायरेक्टर बल्दियात अली अनवर रिक ने ज़िला काउंसल्स, म्यूनसिपल कमेटीज़, टाउन कमेटीज़ और यूनियन काउंसल्स की खाली असामियों पर इंतखाबात कराने के लिए आज शाम तक फहरिस्तें तलब की। सिंध सरकार ने अवामी नुमाइंदगान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया। ज़िला काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटीज़, टाउन कमेटीज़ और यूनियन काउंसिल्स की नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएंगे। महकमा बल्दियात सिंध ने सक्खर रीजन के चीफ म्यूनसिपल कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज़ को ख़तरसाल कर दिया है। ख़त में आज तक खाली नशिस्तों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। ख़त रीजनल डायरेक्टर बल्दियात सक्खर अली अनवर रिक की दस्तखत से जारी किया गया है। 24 घंटे के अंदर तफसीलात मौसूल होने के बाद सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह को अरसाल किए जाएंगे। सैयद नजम शाह हतमी 6 रीजन की फहरिस्त तैयार करके इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेंगे, जिसके बाद ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे।
کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ ڈالر کے انفلوز آنے پر روپے کی قدر میں بہتری ہو گئی، $2.18 سستا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی سطح برقرار رہی۔ انٹر بینک میں ڈالر $2.18 سستا ہو کر $287.20 پر بند ہوا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایکسپورٹرز کی جانب سے بھی انفلوز آنے پر روپیہ تگڑا ہوا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر $292.50 پر برقرار رہا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو $1 کمی سے $321 اور برطانوی پاؤنڈ $1 کم ہو کر $374 پر آ گیا، جبکہ امارات درہم $81.80 اور سعودی ریال $78.20 پر برقرار رہا۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے کہ کوئٹہ میں انڈیپینڈنس گولڈ کپ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے نیشنل اسٹیڈیم میں ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن نے کھلاڑیوں کے ٹرائلز لیے۔ کراچی ریجن سے 2 ٹیمیں بنا کر کوئٹہ روانہ کی جائیں گی۔ گولڈ کپ ٹورنامنٹ 8 سے 10 اگست تک کوئٹہ میں کھیلا جائے گا۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ کوئٹہ میں ہونے والے انڈیپینڈنس گولڈ کپ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے کراچی ریجنز کے ٹرائلز۔ ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کراچی سے باصلاحیت لڑکوں کو سلیکٹ کر کے 2 ٹیمز بنا کر کوئٹہ روانہ کرے گا۔ ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کراچی کے سیکریٹری توصیف صدیقی کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ میں ٹیسٹ کرکٹر سعود شکیل، خرم منظور اور ابھرتے ہوئے اسٹار عمیر بن یوسف بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ ٹرائل تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کم سے کم 15-20 پلیئر جو ہے ہمارے ایسے ہیں جو کہ پرومیننٹ ہیں۔ سعود شکیل ہے، دانش عزیز ہے، عمر بن یوسف ہے اور بہت سا اس ٹائپ کے لڑکے جو کراچی کے اندر موجود ہے اور اویلیبل ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی کھیلیں گے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسی ٹیم بنائیں کہ کم سے کم وہاں سے جو ہے گولڈ کپ جو ہے جیت کر آئے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر اور ٹرائلز کی سلیکشن کمیٹی کے ممبر اعظم خان کا کہنا ہے جونیئر اور سینئر کھلاڑیوں کا کمبینیشن بنا کر اچھی ٹیم بنائیں گے۔ دیکھیں، ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ سینئر اور جونیئر کا کمبینیشن بنائے تاکہ ان کو اپنے سینئر سے جو لڑکے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے۔ جو آپ نے نام آلریڈی بتا دیے ہیں، ایک آدھ اور خرم منظور بھی ہے، 1-2 اور لوگ جو اویلیبل ہوں گے جنہوں نے اویلیبلٹی شو کی ہے ان کو ہم ضرور شامل کریں گے تاکہ لڑکوں کو اس کا فائدہ ہو۔ گولڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 8 سے 10 اگست تک بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں کھیلا جائے گا، جس میں پاکستان کے ہر شہر سے ریجن کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ کیمرامین شازب رضا کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ اداکارہ جویریہ عباسی کی بیٹی کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ مایوں کی تقریب میں انزلہ عباسی اور دولہے تاشفین انصاری نے سفید لباس زیب تن کیا۔ انزلہ عباسی کی مایوں کی تقریب گزشتہ روز بحریہ ٹاؤن کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ تقریب میں اداکارہ انوشا عباسی، اشنا شاہ اور مدیحہ افتخار سمیت دیگر فنکاروں نے شرکت کی۔ انزلہ عباسی کا نکاح سائیکالوجسٹ تاشفین انصاری سے رواں ہفتے ہوگا۔ اداکارہ صبا فیصل، عدنان شاہ ٹیپو، نعمان حبیب سمیت دیگر فنکاروں نے سوشل میڈیا پر مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انزلہ عباسی اداکار شمون عباسی کی بیٹی ہیں، لیکن مایوں کی تقریب میں اداکار نے شرکت نہیں کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔